واضح کرتے جا رہے تھے. تو میں بات کر رہا تھا امام صاحب کی جامعیت. ان تمام عوامل کے ساتھ امام ابو حنیفہ نے جو پلیٹ فارم دیا ہے وہ ایک مکمل اور بھرپور. اچھا اب اس کا اثر کیا ہوا؟ ہمیں تاریخ سے دلیل لینی چاہیے. ہمیں ان کے بعد کے حالات سے استدلال کرنا چاہیے. ہمیں خود تجرباتی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنی جامعیت کیا صرف دعووں کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہے یا تاریخ نے اس کو تسلیم کیا ہے. دنیا کا بہترین طریقے فکر وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے کام آ جائے. عملی دنیا میں بہترین مکتبہ فکر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرے. بہترین علم وہ ہوتا ہے جو انسان کے عقدے حل کر دے. بہترین علم وہی ہے, بہترین قانون وہی ہے, بہترین مکتبہ فکر وہی ہے. امام ابو حنیفہ نے اپنے معاصر تمام مکاتب فکر کے مقابلے میں فقہ شافعی, فقہ مالکی, فقہ حنبلی اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فقہی مکاتب بنے تھے اس دور میں, ان سب کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کے مکتبہ فکر نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے. اور اب بھی اس وقت بھی یہ موجودہ دور کی ایک حقیقت ہے. تاریخ مسلسل یہی بات بتاتی آ رہی ہے, اور آج بھی آپ اس کی گنتی اور شمار کریں اور اس کو کاؤنٹ کریں اور جائزہ لیں پورے تمام اسلامی دنیا کے ممالک کا, تو 2/3 میجورٹی, دنیا کی 2/3 اکثریت اس دور میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی فالوور ہے. اس دور میں بھی پیچھے جائیں تاریخ میں تو بڑے بڑے مکاتب فکر, بڑی بڑی ریاستیں, حکومتیں, شہنشاہیتیں, چاہے وہ ترکی کی سلطنت ہو یا مغلوں کا دور ہو, ہندوستان کی 1000 سالہ تاریخ کو لے لیں آپ, یا اس سے پیچھے جائیں تو خلیفہ ہارون رشید جو عباسی دور کا سب سے بڑا خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہو, یا اس کے بعد آگے چلیں اور سلجوکیوں کا زمانہ لیں جو پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے, چاہے وہ روم کی سرزمین پہ مسلمانوں کی سلطنت حکومت ہو یا ایران و عراق, ہندوستان پہ مسلمانوں کا اقتدار کا راج. ہر دور میں, اقتدار کے ہر دور میں, مسلمانوں کے تمام ادوار میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ زیادہ تر پوری دنیا کا آئین و قانون بنی ہوئی نظر آتی ہے. اسی کے مطابق دنیا میں فیصلے ہوئے. یہ ریاستوں کا کام یہ محدود نقطہ نظر سے کبھی آگے نہیں بڑھتا. ریاستیں لامحدود ہوتی ہیں, ان کے مسائل بڑے ایڈوانس ہوتے ہیں, ان کی ضرورتیں بڑی ایڈوانس ہوتی ہیں. لہذا اس کے لیے ہمیں ایک ایسے فکر اور ایسے طریق کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمیں ایڈوانسمنٹ کے ساتھ آگے بڑھائے, ہمارے پیروں میں بیڑیاں نہ باندھے بلکہ آگے کے مسئلے حل کرے. اور یہ صلاحیت صرف امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر اور ان کے نقطہ نظر میں تھی, ان کے طریقے استدلال میں تھی, ان کے طریقے اجتہاد میں تھی. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے والیوموں میں امام ابو حنیفہ کی فقہ پر مشتمل کتابیں تیار ہوئی ہیں. 10 20 50 جلدوں میں کتابیں موجود ہیں. اور یہ وہ کتابیں کہ جو مختلف ادوار میں بڑے بڑے حکمرانوں نے اپنے آئین و قانون کی بنیاد کے طور پہ جن کو استعمال کیا ہے, وہ سب کتابیں فقہ حنفی پر مشتمل ہیں. اسی طرح کا ایک کئی ضخیم جلدوں میں بہت بڑا خزانہ جسے اورنگزیب عالمگیر نے مرتب کروایا, 500 علماء جس میں شریک ہوئے ہیں, اور بڑے مستند طریقے سے دین کے شریعت کے مسائل کو جمع کر کے اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل میں لایا گیا. اس کتاب کو بعد کے تمام ادوار میں قانونی اور ایک قومی اور ریاستی حیثیت حاصل ہوئی ہے, اس کو قانونی حیثیت دی گئی. وہ کتاب اورنگزیب عالمگیر نے جمع کرائی اور وہ کئی ضخیم جلدوں پر آج بھی علم و فن کا ماخذ ہے. اس کا نام ہے فتاوی عالمگیری. یہ فتاوی عالمگیری یہ ایک بادشاہ وقت کا شاہکار ہے. تو لوگوں نے یہ محسوس کیا نا کہ ہمیں تمام مکاتب فکر کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کا جو مکتبہ فکر ہے یہی ہمیں جو ہے وہ رہنمائی کر سکتا ہے اور ہمارے مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے, اور اسی میں ہمیں بڑی وسعت نظر آ رہی ہے. تو یہ امام صاحب کے گویا مکتبہ فکر نے اپنے آپ کو بعد میں منوا کے دکھا دیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب ایسے علم کے خزانے سے ہم اور آپ کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ اس لیے, اور دنیا جب اتنی بڑی تعداد میں امام ابو حنیفہ کی پیروی اور ان کی تقلید پر فخر کر رہی ہے, تو دوستو آج ہمیں کیوں نہ اس بات پہ ناز ہو کہ ہم بھی حنفی کہلانے والے اور حنفی مکتبہ فکر سے وابستہ. بے شک شوافی بھی برحق, وہ اپنے محدود مکتبہ فکر کے لحاظ سے وہ برحق ہیں. انہوں نے جو کچھ ایمانداری کے ساتھ اپنے علم و فن کی روشنی میں سمجھا اس کو بیان کیا, اور حنابلہ اپنی جگہ برحق ہیں. سارے جتنے اکابر ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہ برحق ہیں. ہم کسی کی توہین تذلیل نہیں کر سکتے, یہی وسعت ظرفی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کا جو مقام ہے وہ ماننا پڑے گا. اس پوری دنیا میں علم و فن کی اس پوری دنیا میں اگر اور مکاتب فکر ستاروں کی مانند ہیں تو امام ابو حنیفہ آفتاب و ماہتاب کی مانند چمک رہے ہیں. ان کی روشنی جگمگ جگمگ ساری دنیا میں ہمیں چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے.
میں اگر اس سلسلے میں کچھ مسائل کی طرف توجہ دلاؤں تو اس سلسلے میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے. امام صاحب نے جو اپنے دور میں جو بنیادیں رکھی ہیں اور جو فکر و نظر کی جو طریق انہوں نے ہموار کیا ہے اور جن گہرائیوں سے انہوں نے دین و شریعت کا مواد نکالا ہے، اس کی روشنی میں آج کے جدید ترین سائنسی مسائل بھی ان کتابوں کے حوالے سے حل ہوتے نظر آتے ہیں جو آج سے 600-800 سال پہلے لکھی گئی اور جو حنفی مکتب فکر کے مطابق لکھی گئی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ حل ہو گیا. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ بتائیے کہ آپ آج سے 700-800 سال پہ امام محمد، بلکہ اور پیچھے جائیے، امام محمد کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی شاگرد علامہ سرخسی کی کتابوں سے نکال کر آج اس کا حل نکال لیا گیا کہ اس طریقہ کار سے جو بچہ پیدا ہوگا، جو بچہ دنیا میں آئے گا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. کیا وہ اپنے باپ کی اولاد کہلائے گا، اسے حلال کی طرف نسبت کریں گے یا حرام کی طرف نسبت کریں گے؟ یہ مسئلہ باقاعدہ آج سے کوئی 1000 سال پہلے کی کتابوں میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب فکر کی کتابیں ہیں وہاں لکھا ہوا ملا ہے. یعنی انہوں نے وہ امکانات ظاہر کر دیے اس وقت جب تصور ہی نہیں تھا، سائنس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی ولادت اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. اس وقت لوگ صرف نیچرل اور جو طریقہ تھا قدرت کا اسی کے مطابق سمجھتے تھے کہ یہی ایک بس پروسیس دنیا میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انسان ایسا اتنی قدرت نہیں رکھ سکتا یا ایسی کوئی سائنس ڈیولپ نہیں ہو سکتی. تو اس وقت جب دنیا وہاں کھڑی تھی اتنا پیچھے، لیکن امام ابو حنیفہ کا مکتب فکر کتنا آگے جا کر 1000 سال آگے جا کر دنیا کو ایک مسئلہ دے رہا تھا. 1000 سال تک تو لوگ یہ غور کرتے رہے ہوں گے کہ یہ مسئلہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ مسئلہ لکھنے کی ضرورت کیا ہے، ایسا ہوتا کب ہے، ایسا ہوتا کب ہے، یہ لکھا گیا ہے خواہ خواہ یہ اضافہ ہے، یہ خواہ خواہ ذہنی کاوشیں ہیں، یہ خواہ خواہ کی دین کے اندر جو ہے نئی نئی باتیں نکالنا، اس طرح کی باتیں لوگ سوچتے ہوں گے اور اس کو جو ہے وہ بیکار چیز سمجھ کر کے ایک طرف ڈال دیتے ہوں گے. مگر لکھنے والوں نے جنہوں نے لکھا اور جنہوں نے جس مکتب فکر سے انہوں نے یہ فیض پایا ہے اس کی وسعتوں کے قربان جائیں. ان کی فکر و نظر کی وسعتیں دیکھیں، ان کا علم دیکھیں، ان کی جامعیت دیکھیں کہ وہ 1000 سال بعد وہ چیز دنیا کے سامنے آ رہی ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی شکل میں کہ نہیں، ان طریقوں سے بھی یہ ممکن ہے کہ انسان پیدا ہو اور یہ عمل تخلیق کا سلسلہ آگے بڑھے ان طریقوں سے بھی. تو وہ مسئلہ حل کیا اس وقت. یہ بات جب برطانیہ میں کسی صاحب نے، ہمارے ایک عالم مولانا صاحب نے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو فوت ہو گئے پچھلے دنوں علیہ رحمہ، ان کی کتاب سے حوالہ اس میں تھا. جب یہ بات انہوں نے برطانیہ میں کچھ یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں بیٹھ کے کوٹ کی اور اس مسئلے کو بیان کیا تو جناب وہ یہود و نصارہ، وہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، پروفیسر تھے، وہ سائنٹسٹ تھے، وہ اس ڈیبیٹ میں شریک تھے، یہ سب تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے جب یہ سنا کہ اتنی صدیوں پہلے مسلمانوں کے کتابوں میں اس طرح کے اشارات اور امکانات موجود ہیں تو اتنے حیران ہوئے اور اتنے متاثر ہوئے کہ ان میں سے بعض لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. غور فرمائیے، یہ بات باقاعدہ علامہ سعیدی صاحب کی کتاب کے مقدمے میں لکھی ہوئی. تو یہ بات آج دنیا کو متاثر کر رہی ہے. یہ ہے وہ وسعت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت، ان کی صلاحیت. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا فرمائے اور ان جن خوبیوں سے نوازا ہے آج تک وہ دنیا کے کام آ رہی ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ شخصی کمالات، علمی کمالات اور ذاتی کمالات کا انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.